اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 9 ستمبر 2021 ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ جمعرات کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرین کرونا وائرس کی کل تعداد 8,87,393 تک جا پہنچی ہے۔ ہسپانوی وزارت صحت نے کرونا وائرس سے گزشتہ ہفتے مزید 289 اموات کی اطلاع بھی دی ہے، جس سے اسپین میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 87,394 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,075 نئے کرونا متاثرین کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ بارسلونا میں کووڈ-19 سے وبا کے آغاز سے لے کر اب تک 7,197 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں نرسنگ ہوم میں 1,483 افراد، 4,963 ہسپتالوں میں اور 443 افراد گھر پر ہلاک ہوئے ہیں۔ بارسلونا میں 30 اگست سے 5 ستمبر تک پبلک ہیلتھ سیکٹر نے 706 نئے پازیٹیو کیسز کو رجسٹر کیا ہے، جو گزشتہ اعداد و شمار کے مقابلے میں 38% کم ہے، یعنی پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 424 کیسز کم ہیں۔ بارسلونا میں کرونا کیسز کی کمی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 5ویں لہر کی شدت کے دوران ایک ہفتے میں 14,500 کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ کاتالونیا میں اگست میں ہر روز 1,500 پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے، جو جولائی میں اسی عرصے میں 6,000 مثبت کیسز تھے، جو اگست کی نسبت 4 گنا زیادہ ہیں۔ 5ویں لہر کے دوران 12 جولائی کو صرف 24 گھنٹوں میں 9,800 سے زائد پازیٹیو کیسز سامنے آئے تھے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں کیسز ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے۔ اسپین میں بجلی کی اوسط قیمت گزشتہ روز بدھ کے لیے قائم کی گئی قیمت کے مقابلے میں آج جمعرات کو 4.47% بڑھ جائے گی اور 141 یورو 71 سنٹ فی میگا واٹ گھنٹہ ہوگی، جو کہ تاریخ کی سب سے بلند ترین قیمت ہے۔ اس سے پہلے 2 ستمبر کو بلند ترین قیمت 140 یورو 23 سنٹ تھی۔ اس بدھ کو بجلی کا ریٹ 135 یورو 65 سنٹ کے مقابلے میں 6 یورو سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کاتالان حکومت کی جانب سے تعاون نہ ملنے اور مخالفت کی وجہ سے اسپین کی حکومت نے ایل پرات ایئرپورٹ کی توسیع کو روک دیا ہے۔ اس منصوبے پر 1,700 ملین یورو کی سرمایہ کاری ہونی تھی۔ بارسلونا کی میئر آدا کولاؤ نے بھی منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ نائٹ لائف یعنی ڈسکو کلب کھلیں گے یا نہیں، سیکٹر کے رہنماؤں اور محکمہ صحت کے حکام 15 دن کے اندر ملاقات کریں گے تاکہ شعبے کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں جائزہ لیا جا سکے، جو ابھی تک کووڈ-19 کے باعث بند ہے۔ نائٹ لائف سے وابستہ ورکرز کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ حکومت انہیں 50 ملین یورو کی امداد دے تاکہ یہ نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں سیکٹر کے ورکرز پلاسا خیمے پر جنرل اطاعت کے دفتر کے سامنے احتجاجاً خیمے لگا کر بیٹھے ہیں کہ ان کے شعبے کی فائنینشیل ایڈ کی جائے اور ڈسکو کلب کو کھولا جائے۔ بارسلونا میٹرو نے ویکنڈ یعنی ہفتے سے اتوار کی رات بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی سروس کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ کورونا کی پابندیوں کی وجہ سے ویکنڈ پر صرف رات 12 بجے تک چلتی تھی۔ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں سڑکوں، دکانوں اور دفاتر کی بندش سے تو انسان گھروں پر بیٹھ گئے، مگر بارسلونا کے چوہے ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد رہے اور ان کی ہر طرح کی روک ٹوک بھی ختم ہو گئی اور ان کی نسل بھی تیزی سے بڑھی ہے اور ان کے مزاج بھی اتھرے اور جارحانہ ہو گئے ہیں اور انسانوں سے ڈر بھی کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف ایسوسی ایشن آف پیسٹ کنٹرول کمپنی نے کیا ہے اور اسی وجہ سے شہر میں کاکروچز اور دیگر کیڑوں کا بھی راج ہے۔ بارسلونا کے قریبی شہر بلانووا دے خلترو میں مقامی پولیس نے ایک شخص کو 13 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے یہ گرفتاری متاثرہ نابالغ لڑکی نے اپنے ہم عمر دوست کے ساتھ رپورٹ درج کروانے کے چند گھنٹوں بعد کی ہے۔ بارسلونا کے سان مارتی ڈسٹرکٹ کے علاقے پبلینو کے کائے فلوویا پر زیر تعمیر عمارت کا ایک حصہ گرنے سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ میڈیکل ذرائع کے مطابق 2 زخمیوں میں سے ایک کو ہسپتال سان پاؤ اور دوسرے کو ہسپتال دے ہیبرون میں داخل کروایا دیا گیا ہے۔ پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 37 سالہ خاتون کو پبلینو کے کائے ماریا اگیلیو سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے خاتون کو ایک ایسی عمارت سے گرفتار کیا ہے جہاں آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا۔ آگ ایک سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی دکان میں لگی تھی۔ پولیس جب بلڈنگ میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ماری جوانا یعنی بھنگ کے پودے کاشت کیے ہوئے ہیں، جو گرفتار خاتون نے کاشت کر رکھے تھے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا ہے۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا یا ہم دل دے چکے صنم کے مصداق سینٹرل کاتالونیا میں کیتھولک مذہب
سے تعلق رکھنے والے سولسونا کے سابق بشپ 41 سالہ شاویر نوبل نے 23 اگست کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور سابق بشپ کے استعفے کی وجہ طلاق یافتہ خاتون سے عشق بنا ہے اور سابق بشپ شاویر نوبل نے اپنی معشوقہ کی خاطر مذہبی خدمت کے عہدے کو چھوڑ دیا ہے۔ دیگر مذہبی شخصیات نے سولسونا کے سابق بشپ شاویر نوبل کے بارے میں برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی مذہب سے دوری کی وجہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے جس سے یہ معاشقہ شروع ہوا اور سابق بشپ شیطانی جال میں پھنس گیا۔ یاد رہے کہ مسیحی عقیدے کے مطابق مذہبی عہدے پر فائز کیتھولک راہب نہ شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے جنسی تعلق رکھ سکتا ہے بلکہ اس کو مجرد زندگی گزارنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ تاراگونا کی جانب جانے والی موٹر وے پر سان گوگات کے قریب ایک ٹرک میں لگنے والی آگ کی وجہ سے آپ سیتے کی ایک لائن کاٹ دی گئی جس کی وجہ سے 40 کلومیٹر تک لمبی قطار لگ گئی۔ بے ترینتا اور سے سنکوینتا یوچو پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ یونانی جزیرے لیسبوس پر واقع موریا کیمپ 8 ستمبر 2020 کو جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ اس آگ لگنے کی وجہ سے 12,000 سے زائد تارکین وطن بے گھری کا شکار ہو گئے تھے اور ایک سال بعد بھی ان کی مشکلات میں کمی نہیں آئی۔ یونانی ذرائع کے مطابق موریا کیمپ کے چند مکینوں نے شاید شدید مایوسی میں یہ آگ لگائی تھی کیونکہ وہ کیمپ کی زندگی سے بہت حد تک عاجز آ چکے تھے۔ آگ کی وجہ سے 12,000 سے زائد افراد سردی شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی چھت سے محروم ہو گئے تھے۔ آگ لگانے کے الزام میں 4 مہاجرین کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب ہر ایک کو مقامی یونانی عدالت نے 10-10 برس کی سزا سنائی ہے۔ مقامی سیاستدان مسلسل حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یونان پہنچنے والے نئے مہاجرین کو لیسبوس پر نہ رکھا جائے اور انہیں دوسرے یورپی کیمپوں میں منتقل کیا جائے۔ جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک شخص چوری کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا مگر پھر خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ چور کچھ مہذب تھا جو اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اس نے جانے سے پہلے خاتون خانہ سے معافی بھی مانگ لی۔ یہ واقعہ گیولسبرگ میں پیش آیا۔ ملزم گھر میں داخل ہوا تو فلیٹ کی مالک 52 سالہ خاتون خانہ نے چور کو دیکھ لیا۔ خاتون خانہ نے بتایا کہ مشتبہ چور نے بدحواسی میں بس اتنا ہی کہا کہ معاف کیجیے گا مجھے علم نہیں تھا کہ گھر میں کوئی ہے۔ اس کے فوری بعد چور وہاں سے فرار ہو گیا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹر کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کی ایک جیل میں آگ لگنے کے واقعے کے نتیجے میں درجنوں قیدی ہلاک ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ کم از کم 41 قیدی جھلس کر ہلاک ہوئے جبکہ 8 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے اعلان کیا ہے کہ نئی کابینہ 11 ستمبر یعنی 9/11 کو اپنے عہدوں کا حلف اٹھائے گی، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ حتمی کابینہ نہیں ہے۔ 11 ستمبر کو امریکہ پر حملوں کے 20 سال مکمل ہو جائیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر احتجاجی مظاہرے کے دوران مظاہرین کی جانب سے پتھروں سے حملہ کیا گیا۔ جسٹن ٹروڈو حملے میں محفوظ رہے تاہم کچھ پتھر ان کے محافظوں کو لگے۔ فرانسیسی اسپائڈر مین آئلین رابرٹ نے اس بار کووڈ ہیلتھ پاس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پیرس ٹاور پر چڑھ کر لوگوں کو حیران کر دیا، تاہم وہ پولیس کے ہاتھوں اس عمل کے لیے گرفتار ہو گئے۔ پہلی بار ان کے ساتھ 3 دیگر نوجوانوں نے بھی حصہ لیا جن کی عمریں 21 سال، 28 سال اور 33 سال تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو بڑی تعداد میں سبسکرائب کریں اور دوستوں کو اس کے لیے آمادہ کریں۔ پروگرام کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور جیسا کہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوستوں میں شیئر کیا جا سکتا ہے اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے جو ویڈیو کے نیچے YouTube کے چینل پر ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور میری اس حقیر سی محنت کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ انہیں معاف کرے اور پوری دنیا کو کورونا وائرس سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔